الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ آنے والا بابرکت رحمت والا مہینہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہوگا۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی فرضیت کا ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما جیسا کہ ان لوگوں پر فرض ہوئے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ اور ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یعنی پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ شاید تمہارے اندر اس پریکٹس کے بعد، اس ٹریننگ کے بعد وہ صلاحیت پیدا ہو جائے جو انسان کو گناہوں سے محفوظ کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ یعنی کہ وہ استعداد پیدا ہو جائے گناہوں سے بچنے کی۔ اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان کہ الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ اب ڈھال سے استعمال جو مرضی انسان کر لے، لیکن یہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عشرے رکھے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 دھاکوں پر، 3 عشروں پر مبنی ہے۔ وہ 30 دن ہوں یا 29، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہونے والا پیپر 3 گھنٹوں پہ مبنی ہوگا۔ ممتحن اس کا تعارف کرواتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا پرچہ 3 گھنٹوں پر مبنی، یہ مختلف پارٹس میں ہوگا۔ اس کا ایک پارٹ ہے روزے رکھنا، ایک حصہ ہوگا قیام اللیل، نفل نوافل نمازیں پڑھنا، اور اس کا ایک حصہ ہوگا صدقہ و خیرات کرنا، اور اس کا آخری حصہ جو ہے وہ ہے تلاوت کلام پاک، یعنی کہ قرآن سے اپنے آپ کو منسلک کرنا۔ 3 گھنٹوں پر مبنی یہ پرچہ، یہ پیپر، اس میں کوئی لمحہ بھی اگر مس ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو وہ کوئی نہ کوئی کویسچن ادھورا رہ جائے۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر سوال، ہر کویسچن بھرپور انداز میں حل کیا جائے۔ باقی اگر حق تو ہم ادا کر سکتے ہی نہیں، تو پیپر دینے سے اگر کوئی کوتاہی کمی رہ گئی تو وہ کنسیشنل مارک دے دے گا، جس کو رحمت کہتے ہیں۔ اور یہ مہینہ رحمت ہے، مہینہ رحمت ہے۔
اب اس کے اندر یہ تو ہمارے اعمال ہوں گے جو ہم نے کرنے ہیں، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ فرشتہ چاند طلوع ہوتے ہی آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی ڈھونڈنے والے، نیکیوں کے متلاشی شخص، اب بڑھ جا، آگے بڑھ۔ یا باغی الشر، اے برائی کرنے والے شخص، پورے 11 مہینے تو نے کبھی خیال نہیں رکھا، اقصر، اب تو رک جا، اب تو باز آ جا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا خاص مہینہ، رحمت کا مہینہ، اور اس مہینے میں رحمت ٹھاٹھے مارتی ہے، موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ لیکن کچھ بدقسمت لوگ بھی ہوتے ہیں جو موسلا دھار بارش سے مستفید نہیں ہوتے، محروم رہ جاتے ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف لائے، آمین فرمایا، دوسرے سٹیپ پہ آپ نے قدم مبارک رکھا زینے پہ تو آمین فرمایا، جب تیسرے زینے پہ چڑھے تو آمین، یعنی کہ تینوں سٹیپس پہ آپ نے آمین کے الفاظ فرمائے۔ آمین کہا جاتا ہے کہ اللہ قبول فرما۔ اب کوئی دعا کرنے والا تو سنائی نہیں دے رہا، اس کی دعائیہ کلمہ سنائی نہیں دے رہے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے آمین فرما رہے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف آمین سنا اور تشویش لاحق ہوئی۔ آپ نے پرکھ لیا، آپ نے فرمایا تم حیران ہو رہے ہوں گے، جبریل آئے تھے، 3 دعائیں کی انہوں نے، میں نے آمین کہا۔ ایک دعا تھی کہ اللہ کے حبیب لعنت ہو اس شخص پر جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اس پر لعنت ہو۔ تو میں نے آمین کہہ دیا۔ اللہ کے حبیب دوسرا وہ شخص جو اس رحمت کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا، اپنے گناہوں کو، برائیوں کو بخشوا نہ سکا، اللہ کی رحمت کو سمیٹ نہ پایا، یعنی کہ اس نے قیام اللیل نہیں کیا، صدقہ و خیرات نہیں کیا، اللہ کی مخلوق کو خوش نہیں رکھا، اور اللہ سے گفتگو تلاوت کلام پاک کی صورت میں نہیں کی، اس پہ بھی لعنت ہو۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ اے اللہ کے حبیب اس شخص پر بھی لعنت ہو جس کی زندگی میں اللہ نے ان کا ماں باپ دونوں دیے یا دونوں میں سے کوئی ایک، اور وہ ان کی خدمت نہیں کر سکا، خدمت نہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا، جنت حاصل نہ کر سکا، اس سے بھی لعنت ہے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ اب جبریل امین، روح الامین، فرشتوں کے سردار دعا کرنے والے ہوں اور کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمانے والے ہوں، تو کیا خیال ہے دعا قبول نہ ہوگی؟ 3 شخص یہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، وہ لعنتی ہیں، اور 3 اور ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں ان میں ایک وہ شخص جو سفید بال آ جانے کے باوجود بدکاری بے حیائی سے باز نہیں آتا۔ سفید بال آ جانے کے باوجود، سفید بال اصل میں اللہ سے ملاقات کی قربت کا اظہار ہے، ایک اشارہ ہے،
کہ اب اللہ سے ملاقات ہوگی، یعنی کہ قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ سفید بال نشانی آ جانے کے باوجود بھی بدکاری بے حیائی سے باز نہیں آتا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ہمیشہ شراب میں مخمور ہوتا ہے، خمار چڑھا رہتا ہے، شراب پیتا رہتا ہے، عادی شرابی، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور والدین سے حسن سلوک کرو، یعنی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھے انداز میں پیش آؤ۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ اپنی عبادت کے بعد والدین کی فرمانبرداری ہے، عبادت کے بعد والدین کی فرمانبرداری ہے۔ یہ تو ہے رحمت سے محروم اس مہینے کے اندر جو رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور اس کی رحمتوں کا انداز کہ موسلا دھار بارش برس رہی ہو تو آدمی اٹھے، سارے اپنے کھڑکیاں دروازے بند کر لے، روشن دان بند کر دے، تب بھی ہوا کے دوش اس بارش کی نمی کمرے کے اندر آ جاتی ہے، اسے محسوس ہو جاتی ہے۔ یہ ہے رحمت، اتنی رحمت کہ ہر شخص کو پہنچتی ہے سوائے ایسے بدبختوں کو۔ 3 بدبخت یہ اور 3 پہلے والے جو ملعون جنہیں قرار دیا گیا، لعنتی کا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مہینہ شروع ہونے والا، عبادات کا مہینہ، اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور جہنم کی آگ سے آزادی والا مہینہ، اور پھر ہم جہنم سے آزاد نہ ہو پائیں، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا پائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے بڑا بدبخت اور بد نصیب ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کا حکم، زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں اسی لیے کہ اس کے اعمال بڑھ جاتے ہیں، اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ قرآن میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے اندر 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب 70 گنا اگر بڑھے تو 10 کو 70 سے ضرب دو تو 700 بڑھ جاتا ہے۔ ایک خرچ کرنا، نیکی ایک کرنا، اور ثواب 700 کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال فرمائی کہ الف لام میم، یہ ایک لفظ 3 حروف پہ مبنی ہے۔ ایک حرف پڑھنے سے، الف کہنے سے 70 نیکیاں، عام حالات میں 10 نیکیاں، اور یہاں 70% 700 بنا، اور الف لام میم پڑھ لیا تو 2100 نیکیاں بنتی ہیں۔ اور جس نے پورا قرآن پڑھ لیا کیا ہوگا؟ اتنی رحمت برستی ہے کہ نفل کو فرضوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، فرضوں کے برابر درجہ لکھا جاتا ہے۔ یہ صرف بخشش کے بہانے ہیں کہ ہے کوئی، لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نہ تو اللہ کو خوش کر پاتے ہیں نہ مخلوق کو۔ ابھی سے ہی اشیاء کو جمع کرنا شروع کر دیا کہ پہلے روزے کو نکالیں گے، مہنگی کر کے بیچیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتکار کرنے والا شخص حرام کھاتا ہے۔ احتکار کیا ہے؟
دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے ارتکاز، ایک ہوتا ہے احتکار۔ ارتکاز ہوتے ہیں دولت جمع کر لینا، دولت کو روک لینا، اور اس کا توڑ زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ اور احتکار ہوتے ہیں اجناس کو اس نیت سے روکنا، سٹاک کر لینا کہ مہنگی ہوگی تو بیچوں گا، اس کو احتکار کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص احتکار کرتا ہے 40 دن سے زائد رکھتا ہے اس نیت سے کہ مہنگی ہوگی تو بیچوں گا، وہ حرام کھاتا ہے۔ اب اس نے حرام کھا لیا اس رحمت کے مہینے میں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاند طلوع ہوتے ہی غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو مقفل کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر لیا جاتا ہے، تو پھر گناہ رمضان میں کیوں ہوتے ہیں؟ گناہ رمضان میں کیوں ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک گناہ کرتا ہے یا ایک جمعہ چھوڑتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو 2 نشان، تیسرا کرتا ہے تو پورے کا پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ دل ہے کرسٹل، شیشے کا آر پار نظر آنے والی چیز، نشان تب بھی نظر آئے گا نا۔ ایک گناہ کیا، شیطان نے ایک سیل رکھ دیا، وہ ایک سیل ہمیں نشان نظر آتا ہے، ابھی سر کا وہ نشان نظر آتا ہے، ایک نشان۔ دوسرا سیل رکھا، 2 نشان، اور جب وہ تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا جمعہ چھوڑتا ہے، تو شیطان سیلوں کو نکال لیتا ہے، بیٹری فٹ کر دیتا ہے۔ اب بیٹری چارج ہوئی، پورا مہینہ تو گزر جائے گا، چارج بیٹری مہینہ کو تو نکال لے گی، شیطان تو قید ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو اس نے بیٹری فٹ کی ہوئی ہے وہ تو چارج بیٹری چلتی رہے گی، کہ ہم گناہ تو کرتے رہیں گے۔ لیکن الصوم جنہ، گناہوں سے ڈھال ہے، گناہ سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کئی روزہ دار بدبخت ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ پلے نہیں پڑتا۔ وہ کیسے؟ جب اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے تو کیسے پلے پڑے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ روزہ رکھا، لعلکم تتقون، مقصد کہ گناہوں سے بچنے کی استطاعت پیدا کرنا۔ روزہ رکھا ہے، غیر محرم کو تک رہا ہے، غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں، گالیاں بھی اسی طرح بک رہا ہے، روزہ رکھا ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، روزہ رکھا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کبھی یہ نہیں پوچھا مولوی صاحب جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ کبھی یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ مولوی صاحب غیبت کرنے سے روزہ رہتا ہے یا نہیں۔ غیبت ہم کرتے ہیں روزے کی حالت میں، جھوٹ ہم بول جاتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں، اور احتکار لوگوں کا استحصال کرنا وہ ہم کرتے ہیں، ناجائز منافع خوری ہم کرتے ہیں، خصوصاً رمضان کے مہینوں میں۔ واحد قوم میں مسلم ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی قوم کو لوٹتی ہے۔ ہندو دیوالی اور
یہ جتنے بھی ان کے رسومات ہیں ان دنوں میں وہ مارکیٹوں کے اندر ہر چیز سستی کر دیتے ہیں، تو پھر غربا ان دنوں مال اکٹھا کرتے ہیں، غریب لوگ اگلی دیوالی کے آنے تک اتنا مال اکٹھا کر لیتے ہیں غربا، اس کا مطلب اتنا سستا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک مہینے کے اندر پورا سال کا خرچہ ہم کر جاتے ہیں، جو سال بھر کرنا ہوتا ہے، یہ حالت ہے۔ اور کون کرتے ہیں؟ ہم لوگ، جن کو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پرہیزگاری کا مطلب کہ گناہوں سے بچنے کی استعداد تم پیدا کر سکو۔ رمضان کا مطلب ہی یہی ہے کہ روزہ گناہوں سے داغے ڈھال بن جاتا ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ اکثر نوجوانوں کو یہ سنا کہتے ہوئے کہ روزے کا کیا ہے جی، ایسے لوگ کہتے ہیں لگ گیا، انڈیا کی 2 فلموں کی مار ہے۔ کیا مطلب بلا؟ سحری کھائی، سو گئے، زور کے وقت اٹھے، 2 فلمیں دیکھی، افطاری کا وقت آ جاتا ہے، 2 فلموں کی مار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آنکھوں کے گناہ بھی نہ بچ سکے۔ یہ گناہوں کی استعداد ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پائی کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، وہ ہماری پریکٹس نہ ہو پائی۔ تو بھائی رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے عہد کر لیں کہ الہی تیری رحمت کا یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو جو کردار میرا اس رمضان سے پہلے کا ہے رمضان کے بعد تبدیل ہونا چاہیے، اور تبدیل ہونے کی ہم نے پریکٹس کرنا ہے۔ جو جھوٹ میں بولتا ہوں رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد اگر جھوٹ بولا تو سمجھ لے اللہ کی رحمت ہم حاصل نہیں کر پائے۔ غیبت، چغلیاں، کدورتیں جو رمضان سے پہلے میرے اندر ہے، رمضان کے بعد بھی اگر وہی ہیں تو سمجھ لیجئے ہم نے رحمت کا مہینہ حاصل نہ کر پائے۔ ہمارے اندر تو تتقون والی، گناہوں سے بچنے والی استعداد پیدا نہ ہو پائی۔ پھر اس رمضان المبارک کے مہینے میں سوائے بھوک اور پیاس کے ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا۔ تو لہذا یہ شروع ہونے والا پرچہ پیپر 3 گھنٹوں پہ مبنی ہوگا، اور کوئی لمحہ بھی ضائع نہ کیجیے گا۔ اس میں جو پارٹس ہیں، صدقہ و خیرات کا پارٹ ہے، اس میں نمازوں کا پارٹ ہے، قیام اللیل کا پارٹ ہے، اور ایک تو ایسے رمضان کے روزے رکھنے کا ہے۔ تو ان میں پرہیزگاری وہی ہے کہ بہترین، جس کو کہتے ہیں پریزنٹیشن، جس کو کہتے ہیں پریزنٹیشن درست ہوگی تو نمبر زیادہ ہوں گے، وگرنہ رہتی نمبروں پہ بیٹھنا پڑے گا، اور رہتی نمبر بھی اس کو ملیں گے جس نے کچھ کیا ہوگا، جس نے کچھ کیا ہوگا۔ جس نے کچھ کیا ہی نہیں تو رہتی نمبروں کا بھی حقدار نہیں ٹھہرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے دل کو بھی کھول دیں، اپنے ذہان کو کھول دیں، اور مخلوق خدا کو خوش رکھیں، وگرنہ سوائے ذلت و رسوائی کے ہمارے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اور جو حدیثیں میں نے سنائی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملعون والی کہ لعنتی ہے وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور دوسری حدیث رحمت سے محروم وہ شخص ہوگا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بخشوا نہیں سکا، اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں سکا، جنت حاصل نہیں کر پایا۔ تو والدین کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، دوسرے شخص کو تو راضی کرنا مشکل ہوتا ہے، ماں باپ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے۔ صرف پیار کے 2 بول بولنا، امی اور ابو کہہ دینے سے وہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ لیکن بدقسمتی اور المیہ ہمارا ہے، ہم اپنی عبادات کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ رمضان المبارک کی قبولیت انہی شرائط پہ مبنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ کی رحمت سے محروم لوگوں میں والدین کا نافرمان بھی شامل ہے، اور سفید بال آ جانے کے بعد بدکاری بھی حیائی نہیں چھوڑتا تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم شخص ہے۔ تو ہمیں اپنا کردار سنوارنا ہوگا، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہوگا، اور اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنا ہوگا،
یہ نہ ہو کہ روزہ رکھا ہے لیکن سر سے لے کر پاؤں کے تمام اعضاء زنا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آنکھوں کا زنا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا زنا بھی ہے، پاؤں کا زنا بھی ہے، زبان کا زنا بھی ہے، کانوں کا زنا بھی ہے، اور شرمگاہ کا زنا اس کی عملی پریکٹس ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب کہ اپنے تمام اعضاؤں کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی عضو کنٹرول میں نہیں تو رمضان المبارک کے مقاصد ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ زبان کنٹرول میں نہیں، آنکھیں نگاہیں میری کنٹرول میں نہیں، کان گانے سنتے ہیں کنٹرول میں نہیں، گانوں کے رسیا ہیں، ساز کے رسیا ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں ان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہم اس کو کہیں کہ یہ موسیقی روح کی غذا ہے، اور قرآن بھی سنے تو موسیقی کے ساتھ، نعتیں بھی سنے تو موسیقی کے ساتھ، تو سمجھ لیجئے ہم کانوں کا زنا کر رہے ہیں۔ اس لیے ان تمام گناہوں سے بچنا ہوگا۔ لعلکم تتقون کا بھی مطلب یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی استعداد پیدا کرنا۔ اگر پیدا نہیں ہوتی تو بھائی ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا ہوگا کہ کہیں ہم غلطی پہ تو نہیں جا رہے، غلط ٹریک پہ تو نہیں چڑھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری عشرے کے اندر اللہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہمیں سرٹیفکیٹ دے دے۔ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ دے رہا ہے اس سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری مسئلہ سنتے جائیے گا، رمضان المبارک کے پہلے 1-2 روزوں میں ہم سحری کھانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جی جاگ نہیں آئی، بیداری نہیں ہوئی، لیٹ اٹھے۔ یاد رکھیے فرضی روزہ ہے، روزہ فرضی ہے، سحری کھانا سنت ہے، سحری کھانا سنت ہے۔ اگر سحری نہیں کھا سکے تو فرض پورا کرنا ہوگا، سمجھ گئے؟ سحری نہیں کھا سکے فرض پورا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں، میں نے مسلم گھرانوں کے اندر دیکھا جی آج بیدار نہیں ہو پائے، آنکھ نہیں کھلی تو اسی طرح ناشتے پکڑے، قطعاً نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اگر سحری نہیں کھا سکے روزہ پورا کرنا ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر روزہ پورا نہیں کرتا، فرضی روزہ نہیں رکھتا، پوری زندگی اس کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا۔ پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے لگاتار تو فرضی روزے کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کر کے سوئیے گا کہ الہی وقت میں مجھے اٹھا دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اس کو اٹھا دیتا ہے۔ تو اس لیے سحری اگر نہ کھا سکے تو بھائی روزہ پورا کرنا ہوگا، جاگ آئے یا نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔